Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون فاصبر ان وعد اللہ حق، تو صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ پھر یا تو ہم آپ کو بعض وہ نشانیاں دکھائیں گے جس کا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، یا یہ کہ پھر ہم آپ کی روح قبض کر لیں گے، پھر ہمارے پاس سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، جن میں سے بہتوں کے قصے آپ سے بیان کیے، اور ان میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے قصے آپ سے بیان نہیں کیے۔ رسول کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی اللہ کے حکم کے، اللہ کی اجازت کے بغیر دکھائے اور پیش کرے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وہاں پر باطل پرست خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، تمہاری سواری کے لیے اور تمہارے کھانے کے لیے، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے منافع ہیں، اور تاکہ تم ان پر چڑھ کر جو تمہارے دلوں کی خواہش ہے اسے پوری کرو، اور ان پر اور جہازوں پر تمہارے سامان لادے جاتے ہیں، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ گزشتہ آیات میں کافروں کا ذکر تھا کہ یہ جو کافر مشرک ہیں یہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، رسولوں کو جو کچھ بھی دیا گیا اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کو پتہ چل جائے گا جب کہ وہ جکڑے جکڑائے لائے جائیں گے، ان کے گردنوں میں طوق اور پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی، ان کو کھینچا جائے گا، گھسیٹ کر کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا، پھر جہنم میں ان کو کہہ لیجیے کہ سینکا جائے گا، اور جہنم میں ان کو جھونک دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا شرکا کہاں ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر تم شریک کیا کرتے تھے؟ تو کہیں گے وہ سب ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ پھر کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی شرک کیا ہی نہیں ہے اس سے پہلے۔ اللہ رب العزت ایسے کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ان کو پھر کہا جائے گا کہ یہ تم اپنے زمین میں جس وجہ سے خوش تھے اور ناحق خوش تھے، اور تم جو اکڑا کرتے تھے، تو یہ اس کی سزا دی جا رہی تم کو، لہذا اس اکڑ کی وجہ سے انکار کیا تو اب سزا بھگتو، تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کافر، منکر اور مشرک یہ ہمیشہ سے نبی کو، رسول کو اور ایمان والوں کو
یہ ہمیشہ سے اذیت دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ نہ دیں، کبھی زبان سے، کبھی عمل سے، کبھی ظلم ڈھا کر، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے موقعوں پر نبی کو بھی اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ صبر کرو، اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حیات طیبہ میں گالیاں بھی دی گئیں، آپ کے نماز کی حالت میں آپ کے گردن پر، یا کہہ لیجیے آپ کے اوپر، اونٹ کی اوجھڑی لا کے ڈال دی گئی، نماز کی حالت میں گلے میں پھندا ڈال کر آپ کا کھینچا گیا، اور نہ جانے کیا کیا ظلم ڈھائے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو زندگی میں بھی لوگوں نے تکلیفیں دیں اور بعد میں بھی لوگ تکلیفیں دیتے رہیں گے۔ ہاں، اصول ایک الگ ہے کہ نبی کے ماننے والوں کے لیے حکم ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی پھر برداشت نہ کریں۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ صبر کیجئے، اور اس کا وعدہ بالکل اللہ کا ہے کہ وہ آپ کو بہترین انجام دکھائے گا۔ یا تو آپ کو بعض وہ وعدے بھی آپ کی زندگی میں دکھائے گا جو اللہ نے آپ سے کیے ہیں، یا یہ کہ آپ کو اپنے پاس بلا لے گا، پھر سارے کفار مشرکین بھی اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، اور وہاں اللہ رب العزت ان کو سزا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہی میں بڑے بڑے سرداران کو اللہ نے اذیت میں مبتلا کیا، کچھ تو پاگل ہو گئے، بیماریوں کا شکار ہو گئے، خاص طور سے عرب کے 5 بڑے بڑے سردار، 5 بڑے بڑے سردار، ابو لہب، ابو جہل، مغیرہ، ولید بن مغیرہ، اور اسی طرح وغیرہ وغیرہ جو ہیں، 5 تھے جنہوں نے حد سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تھی اور لوگوں کو ورغلایا تھا اور آپ کے خلاف بھڑکایا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی زندگی ہی میں دکھا دیا کہ دیکھیں اے نبی، ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ایسے یہ مرے ہیں کہ ان کو ان کے معاشرے میں، ان کے گھر کے لوگوں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا۔ دیہاتوں میں آج بھی گاؤں کے کنارے گھور ہوتا ہے، جو لوگ دیہات میں رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، گھور ہوتا ہے یعنی گھر سے جو کوڑا کرکٹ نکلتا ہے وہ پھینکنے کی جگہ، تو اسے گھور کہا جاتا ہے۔ شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ لے جا کے ادھر ادھر ڈال دیا، نگر نگم والے آتے ہیں اپنا لے جا کے کہیں جلا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن دیہاتوں میں آج بھی گھور ہوتا ہے۔ تو ان کا حشر یہ ہوا کہ وہ گھور پر لے جا کر ڈال دیے گئے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، اور اسی حالت میں وہ ایڑیاں رگڑ کے مرے، اور رشتہ دار، بیٹے اور دیگر جو بھی رشتہ دار تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ مال، دولت، عہدہ، سرداری جو کچھ تھی سب اللہ رب العزت نے چھین لیا، کوئی چیز بھی باقی نہیں تھی، بہت ذلیل و رسوا ہو کر مرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بات وعدے تو ہم دنیا میں ہی دکھا دیں گے، یا ورنہ آخرت میں تو ہم آپ کو دکھا کر رہیں گے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی، جن میں سے کچھ کے قصے تو بیان کیے، لیکن بہتوں کے قصے آپ سے بیان نہیں کیے۔ قرآن میں اگر زیادہ دیکھا جائے تو 25-30 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اگر اور تھوڑا سا مان لیں کہ اگر ہم تشریح دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، تو اس میں کچھ انبیاء علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے جن کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال ضمن میں ان کا نام آتا ہے۔ اس طرح اگر ہم مان لیں چلو 50 احادیث میں کچھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، دیگر لوگوں کے ذریعے کچھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اگر یہ سب ہم مان لیں تو زیادہ 100-150 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور بھی مان لیں چلو ہم کہتے ہیں اور ڈھونڈ کے اگر ہم ڈھونڈیں 200, 400, 1000 انبیاء علیہ السلام تک اگر ہم پہنچ جائیں تب بھی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ایک بڑی تعداد تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے،
اگر ہم 1000 انبیاء بھی مان لیں کہ جن کا ذکر کیا گیا نام کے ذریعے، ان کے واقعات کے ذریعے، ان کے قوموں کے واقعات کے ذریعے اگر ذکر کیا گیا، ان کو بھی مان لیں، ہم 1000 بھی تعداد مان لیں، تو ابھی 1,23,000 انبیاء علیہ السلام کم از کم بچتے ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کتنے انبیاء ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اے نبی، اور بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا ہی نہیں، ان کی تعداد بہت بڑی ہے، وہ اگر ان کو دگنا چوگنا اس طرح گنا جائے تو ہزارہ گنا تعداد ان کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد کہ جن کا ذکر کیا گیا وہ نبی، اور جن کا ذکر نہیں کیا گیا وہ نبی، جن کو کتاب دی گئی وہ انبیاء، جن کو کتاب نہیں دی گئی وہ انبیاء، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک بات صرف فرمائی ہے کہ کسی نبی کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات سے کوئی معجزہ دکھا دے اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ ہاں، جب اللہ رب العزت حکم دیتا ہے تب نبی کو معجزہ ملتا ہے، اور نبی پھر وہ معجزہ دکھاتا ہے، پھر نبی وہ معجزہ دکھاتا ہے۔ اور جس کو جو معجزہ دیا گیا ہے اس کے سوا وہ دوسرا معجزہ اگر کوئی سوچے کہ اس نے دکھایا ہے تو یہ غلط ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی رسول کے اندر یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی پیش کرے، کوئی معجزہ دکھائے اللہ کے حکم کے بغیر۔ ہاں، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے، اس وقت باطل پرست اور جو حق سے انحراف کرنے والے تھے وہ نقصان اٹھانے والے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا میں بہت سی چیزیں جو ہم برتتے ہیں، اپنے استعمال میں لاتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ خاص طور سے اللہ رب العزت نے چوپایوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، جن میں سے بعض وہ ہیں جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا الگ الگ کر کے دیکھیں، اس کی تفصیل دیکھیں، تو سب سے پہلے گھوڑا اور اس کی ذات سے، اس کے قبیل سے جو جانور ہیں، یعنی خچر، ٹٹو، گدھا، یہ سب اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ گھوڑوں کی تعداد تقریباً قسمیں اگر دیکھی جائے تو 1000 سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عرب جو ہے گھوڑوں کی پہچان بہت اچھی کرتے تھے، بہت اچھی کرتے تھے۔ کون سا گھوڑا کس نسل کا ہے اور اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کون سا گھوڑا میدان جنگ میں رخ پھیر کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور کون سا گھوڑا ایسا ہے جو زخم کھانے کے باوجود بھی میدان جنگ چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنے مالک کا جو اس کے اوپر شہ سوار ہوتا ہے اس کا وہ مطیع فرما بردار ہوتا ہے ہر حال میں۔ تو اعلیٰ قسم کے جو گھوڑے ہوں یا جس قسم کے گھوڑے ہوں، سب کی پہچان وہ بہت اچھی طرح کرتے تھے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کا نسب، گھوڑوں کا نسب عربوں کو ایسے معلوم تھا جیسے ان کے اپنے خاندانوں کے اور کیا بولتے ہیں قبیلوں کے نسب ان کو یاد تھے کہ کون کس نسل کا ہے اور کس کی اولاد ہے، کہاں سے وہ نسل چلی ہے۔ جس طرح وہ تمام نسلوں کو وہ جانتے تھے، ایسے ہی وہ گھوڑوں کی نسلوں کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ یہ صفت عربوں کو اللہ نے دی تھی۔ اور ایک بڑے ادیب نے تو باقاعدہ کیا بولتے ہیں کہ جانوروں پر ایک بڑی کتاب ہی لکھ ڈالی ہے، اور اس میں گھوڑوں کی تعداد اور گھوڑوں کی نسلوں کا ذکر ہے، ان کے اقسام کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ تو پہلی چیز تو ہم نے بتایا کہ گھوڑے ہیں جو سواری کے کام آتے ہیں۔ یہ سواری اور عزت و افتخار کی وجہ سے ان کا کھانا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر
اگر اب ہم آتے ہیں کھانے کی طرف تو سب سے پہلے ہم اونٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس سے کہہ لیجئے کہ ہم 4 کام لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر فوائد ہیں جو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز، سواری کرتے ہیں۔ ریگستان میں خاص طور سے صحرا میں جب چلنا ہو تو وہاں پر اس کی سواری سب سے اچھی اور موزوں ہوتی ہے، تو اس کی سواری کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جب لمبا سفر ہو ریگستان کا، یا جب سواری کا انتظام نہیں تھا، تو اس وقت بار برداری کا کام، سامان ڈھونے کا کام اونٹوں سے لیا جاتا تھا، تو اس سے ہم سامان ڈھوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر اس کا دودھ بھی ہم پیتے ہیں۔ یہ 4 تو فائدے بالکل کھلے۔ اس کے بعد ہڈیوں کو دیکھا جائے، کھال کو دیکھا جائے، بال کو دیکھا جائے، وغیرہ وغیرہ، پھر ان سے جو فوائد دوسرے حاصل ہوں وہ الگ ہیں، لیکن یہ 4 میجر فوائد، بڑے بڑے جو فائدے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد بہت سے جانور ہیں جو آج تو سواری کے کام بھی لیے جانے لگے ان سے، لیکن پہلے جو ہے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا۔ ان میں سے گائے بیل ہے، یہ کھاتے بھی ہیں اور ان سے کھیت کا کام لیتے ہیں، یعنی کھیت وغیرہ کو جوتنا، یا یہ کہ پہلے جو کنویں پر جو ہوتا تھا مرگھٹ، کیا بولتے تھے اس کو، پنگھٹ، پنگھٹ بولتے تھے، جس سے مطلب کہ پانی جو کھینچتے تھے اور سینچائی وغیرہ کیا کرتے تھے کھیتوں کی، اور بڑے بڑے وہ ڈول بنائے جاتے تھے اس کے چمڑے کے، تو اس وقت جو ہے بیل وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا اس میں۔ یہ ہم لوگوں کے یہاں بھی خوب تھا، گھر میں بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کھانے کے بھی کام آ رہے ہیں، کھیتی کے بھی کام آ رہے ہیں، اور مادہ جو گائے ہے اس کا دودھ وغیرہ ہمارے پینے کے کام، پھر دودھ سے گھی، ملائی، مکھن اور دہی اور کیا بولتے ہیں کہ دیگر تمام چیزیں جو ہیں وہ الگ ان کے فوائد ہیں، اور پھر چمڑوں کے فوائد الگ ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہندوستان میں آستھا کے بنا پر مسلمانوں کو اس سے بہت دور کیا گیا، ایک سازش کے تحت ان کو اس سے روکا گیا۔ مسلمان کسی حد تک اس سے، بلکہ کہہ لیجئے کہ 99% اگر کہہ دیا جائے، اور 100% تو نہیں کہیں گے، کہیں کہیں ہو سکتا ہے چوری چھپے ہو جاتا ہو، لیکن 99% کہہ لیجئے کہ مسلمان جو ہے گائے وغیرہ کے کاٹنے سے بہت دور تقریباً جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے، جو پارٹی، جو حکومت والے نمائندے مسلمانوں پر بندشیں لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، خود انہی کے کارندے، انہی کے پارٹی کے لوگ، ممبران جو ہیں وہ بڑے بڑے کارخانے چلاتے ہیں، بیف کے کارخانے چلاتے ہیں، جہاں پر گائے بھینس وغیرہ کے ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں روز کاٹے جاتے ہیں، اور ان کا گوشت مسلم ممالک میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہاں آستھا کام نہیں آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کے ہو سکتا ہے بہت علاقے ایسے بھی ہوں جہاں آج بھی جو لوگ سبھی کھاتے ہوں گوشت، کچھ ایریا ہیں، علاقے ہیں، کچھ صوبے ہیں جہاں پر لوگ ہر ایک کھاتا ہے، کسی ذات کسی برادری سے کوئی تعلق نہیں، جو ہیں سب کے سب کھاتے ہیں، وہاں آج بھی کاٹا جاتا ہے، آج بھی کھایا جاتا ہے، وہاں کوئی ایسا میٹر نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال کھانے کے کام اور کھیت کے کام اور پھر دودھ وغیرہ کے کام، یہ سب جانور آتے ہیں، گائے بھینس وغیرہ۔ اگر ہم بکری اور بھیڑ کی طرف آ جائیں تو بکری کھانے کے کام، دودھ کے کام، اور کیا بولتے ہیں کہ اور چمڑا وغیرہ دوسری چیزوں میں جو استعمال ہو اس میں۔ اس سے تھوڑا سا اور اگر ہٹ جائیں، ہم جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، دمبا کہتے ہیں، ادھر آ جائیں تو ان کی کھال کے ساتھ ساتھ ان کے بال جو ہے اس سے گرم چیزیں جو بنائی جاتی ہیں، گرم پوشاک، جیکٹ وغیرہ جو بنائی جاتی ہے، جو بہت زیادہ گرم ہوتی ہے جیکٹ کہ چاہے جتنی سردی پڑ جائے، وہ جیکٹ میں پہننے والا جو ہے وہ سردیوں سے تقریباً محفوظ ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ جو تمہارے کھانے کے بھی کام آتے ہیں اور تمہارے سواری اور باربرداری وغیرہ کے بھی کام آتے ہیں۔ یہ الگ الگ سب کی ڈیٹیل ہے، بقیہ کہاں پر کس چیز سے کیسے کام لیا جاتا ہے وہ دنیا جانتی ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے تاکہ تم جو ہے اپنی تمام ضرورتیں پوری کر سکو، اب جو تمہارے سینوں میں تمہارے دلوں میں خواہشات پیدا ہوئی ہیں، اور ان پر سواری کرتے ہو، اور ان پر جو ہے ان کے علاوہ پھر اللہ نے فرمایا کشتیاں، شپ، بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ بھی تم استعمال کرتے ہو، کس کام کے لیے؟ سامان ڈھونے کے لیے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر بھی اور بڑے بڑے جہازوں پر بھی تمہارے سامان ڈھوئے جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، اب بتاؤ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد اب تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کہیں کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے اے انسانوں اے جناتوں ذرا بتاؤ اللہ کے کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ انسان اگر اس پر آ جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور نہ کرنا چاہے تو وہ ناشکرہ ہے، تو ہر چیز استعمال کرے گا پھر بھی اللہ رب العزت کا وہ انکار کرے گا، اس کے نعمتوں کا انکار کرے گا۔ اللہ اسے منکروں، مشرکوں، کافروں، ناشکروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک،